أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر سورت کی ابتدائی تعلیم میں اور ابتدائی درس میں یہ بات بیان کرنا انتہائی ضروری ہے کہ قرآن مقدس کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں سورت صاد کو سورت صافات کے بعد کیوں رکھا گیا؟ اور سورت صاد کو اس جگہ پہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اسے ہم دونوں صورتوں کا باہمی تعلق اور دونوں صورتوں کا باہمی جوڑ کہہ سکتے ہیں۔ اگر سورت صافات کا مضمون آپ کے ذہن میں ہو، سورت صافات میں اس موضوع کو بیان کیا گیا کہ فرشتوں کو
اور انبیاء کو تم اس نظریے سے پکارتے ہو کہ اللہ کے ہاں وہ ہمارے سفارشی ہیں اور اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا، اللہ نے سورۃ صافات میں 7 نبیوں کے واقعات کو بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ تو ہمارے عاجز بندے ہیں، ساری زندگی ہمارے سامنے عاجزیاں کرتے رہے، زاریاں کرتے رہے، ہمارے آگے گڑ گڑاتے رہے، اس لیے وہ اس لائق نہیں کہ انہیں سفارشی سمجھ کے پکارا جائے۔ اب سورۃ صاد میں اللہ ترقی کر کے یہ بیان کریں گے کہ نیک بندوں کو اور انبیاء کو تم سفارشی سمجھ کے پکارتے ہو، وہ تو خود آزمائشوں کا شکار ہوئے، پریشانیوں کا شکار ہوئے، آزمائشوں میں وہ گھرے، تو جو خود آزمائشوں کا شکار ہو وہ اس لائق نہیں ہے کہ مصائب میں اس کو پکارا جائے۔ تقریباً 6 نبیوں کا اللہ اس صورت میں ذکر کریں گے کہ وہ اپنے وقت میں کن آزمائشوں کا شکار ہوئے، کتنی مشکلات ان پر آئیں، پھر اللہ ملائکہ کا ذکر کریں گے، ان کی عاجزی کو بیان کریں گے۔ شروع میں یہ صاد حروف مقطعات میں سے 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، جیسے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم، سورۃ مریم کی ابتدا میں کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ یاسین۔ انہیں چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے الف لام میم، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا کوئی معنی نہیں ہے، ھذا سر من اسرار اللہ تعالی فلا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے رازوں میں سے یہ راز ہیں، ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ والقرآن ذی الذکر،
واو قسمیہ ہے، معنی کریں گے قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، یقیناً قرآن سراپا نصیحت ہے، اس میں انسان کو زندگی گزارنے کے طور طریقے بتائے گئے، پہلی نافرمان قوموں کے انجام بیان کیے گئے۔ قسم ہے نصیحت والے قرآن کی، جواب قسم معذوف ہے، کس بات پہ اللہ نے قسم کھائی اس کو بیان نہیں کیا۔ کئی صورتوں میں اللہ جب قسم اٹھاتے ہیں تو جواب قسم بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن سورۃ صاد میں اللہ نے نصیحت کرنے والے قرآن کی قسم اٹھائی، لیکن جواب قسم ذکر نہیں کیا کہ یہ قسم کس بات پہ اٹھائی گئی۔ علماء نے جواب قسم محذوف مانا، کچھ لوگوں نے کہا جواب قسم یہ ہے ما باقیہ موضع شبہتن، نصیحت والے قرآن کی قسم ہے، اور نصیحت والا قرآن اس بات پر گواہ اور شاہد ہے کہ شبہ کا اور اشکال کا کوئی مقام اب باقی نہیں۔ اس قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیے، اپنی وحدانیت پر اس نے دلائل پیش کر دیے، عقلی نقلی وحی، پہلی قوموں کے واقعات سنا دیے، نہ ماننے والے قوموں کا انجام ذکر کر دیا ہے، پھر اس میں نصیحتیں ہیں، تو شبہ کا مقام کوئی باقی نہیں ہے کہ اب کوئی شبہ ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ کافر جو ہے نا یہ اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ انہیں توحید میں شبہ ہے، یہ اس لیے نہیں مان رہے ہیں کہ یہ آپ کے پیغام کو سمجھ نہیں رہے ہیں، نہیں میرے پیغمبر، شبہ کا کوئی مقام باقی نہیں ہے، یہ صرف غرور، تکبر اور مخالفت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا جواب قسم ہے انک لمن المرسلین، نصیحت کرنے والے قرآن کی قسم ہے، یعنی قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن جو نصیحت کرنے والی کتاب ہے، سراپا نصیحت ہے، یہ قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ بات اس طرح نہیں جس طرح مشرک کہہ رہے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، بات اس طرح نہیں ہے، یہ قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کائنات کا الہ اور معبود ہے تو وہ صرف کون ہے؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن۔ طلبہ جنہوں نے دورہ تفسیر پڑھ رکھا ہے وہ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جو شہری لوگ آئے ہیں وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں یہ اسلوب ہے، طریقہ ہے سمجھانے کا کہ کبھی ترغیب دیتے ہیں اور کبھی اللہ ڈراتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں تخویف کہتے ہیں، خوف سے ڈرانا۔
اللہ نے تیسری آیت ہی میں ڈراوا سنا دیا، ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں اور امتیں ہلاک کی تھی، یہ کوئی آسمان سے اترے یہ مشرکین عرب کہ یہ آپ کی مخالفت کریں، شرک پہ کمر بستہ رہیں اور میں ان کو چھوڑ دوں؟ پہلی قومیں جو تھیں، امتیں تھیں، ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور جب ہم نے پکڑا نا فنادوا تو لگے چلانے، لگے پکارنے، ولا تحین مناس، وہ وقت چھٹکارے کا نہیں تھا۔ جب ہمارا عذاب آ گیا، اس عذاب کے آنے کے بعد وہ چلائے، چیخے، ماننے کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن وہ وقت خلاصی کا نہیں تھا، چھٹکارے کا نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اسے آپ شکوہ کہہ لیں، زجر کہہ لیں۔ شکوہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو غیر طالب علم ہے وہ ذرا سمجھ لیں۔ شکوہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ مشرکین کے رویے پر، مشرکین کی کسی بات پر، اس بات کو اللہ ذکر کرتے ہیں، مشرکین کی کسی بات کو اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں، ان کے کسی رویے کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر، ہمارے نصیحت والے قرآن کو دیکھ، ان کے کرتوت دیکھ، اس قرآن کو تو ماننا چاہیے تھا، اس پر تو ایمان لانا چاہیے تھا، ہمارے دلائل پر غور کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے غور کرنے کے ان کا رویہ کیا ہے؟ وَعَجِبُوا، اور انہوں نے تعجب کیا، مشرکین عرب نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منذر اس کا معنی ڈرانے والا کیا ہے، انہوں نے کیا معنی کیا ہے؟ ہدایت کرنے والا۔ انذار کا معنی ہوتا ہے آگاہ کرنا، اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنا، متنبع کرنا، یعنی مان جاؤ میری بات، نہیں مانو گے تو جس طرح پہلی قوموں کو پکڑا گیا تھا تمہیں بھی پکڑ لیا جائے گا، مان جاؤ میری بات ورنہ قیامت آئے گی، قیامت میں رب کے سامنے آنا ہے۔ انذار، آگاہ کرنا۔ پھر کچھ علماء اس کو ڈرانے کے معنی میں لے لیتے ہیں، جس طرح نذیر کا لفظ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو وہ جو ڈرانا ہے نا، وہ شفقت والا ڈرانا ہے، ورنہ تو ڈرانا کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ ڈراتے تو قاتل ہیں، ڈاکو ڈراتے ہیں، راہزن ڈراتے ہیں، لیکن یہ وہ ڈرانا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، وہ بھی تو ڈراتی ہے کہ آگ کے قریب نہیں جانا، چولہے کے قریب نہیں جانا، تیلیاں والی ماچس نال نہیں کھیلنا، چاقو چھریاں نال نہیں کھیلنا، ڈراتی ہے ماں۔ تو یہ اس کے ڈرانے میں کیا شفقت ہے، اس ڈرانے میں پیار ہے۔ اس نظریے سے میرے نبی ڈرانے والے، ان کے ڈرانے میں بھی شفقت ہے، پیار ہے۔ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو گے تو پھر آگے جہنم ہے۔ انہیں تعجب ہو گیا ہے مشرکین عرب کو اس بات پر کہ ایک آگاہ کرنے والا، ایک ہدایت دینے والا، ایک نبی ان کے پاس آیا، اور تعجب کس بات پہ ہوا؟ منہم، کہ وہ نبی انہی میں سے آ گیا۔ کسی کا وہ بیٹا ہے، کسی کا وہ بھتیجا ہے، کسی کا وہ پوتا ہے، کسی کا وہ شوہر ہے، کسی کا وہ باپ ہے،
کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کاروبار کرتا ہے، بازار میں جاتا ہے، اس کی زندگی کے لوازمات ہیں۔ یہ تعجب ہوا مشرکین مکہ کو۔ مشرکین کا خیال یہ تھا نبی تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا، یہ تو ہماری جنس میں سے ہے۔ یہ انہیں تعجب ہو گیا کہ انہی میں سے ایک کو نبوت مل گئی۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافر کہنے لگے ہَذَا سَاحِرٌ کذاب، یہ جادوگر ہے۔ جادوگر کیوں کہتے تھے؟ قرآن کی تاثیر، میرے نبی کے کلمات اور میرے نبی کی زبان مقدس سے جو کلمات نکلتے تھے ان کی تاثیر۔ پھر قرآن ایک کتاب ایسی ہے کہ آج بھی مصر کے قاری پڑھتے ہیں۔ قاری عبد الباسط مصر کا قرآن پڑھا کرتا تھا تو وقت اپنی جگہ پہ تھم جایا کرتا تھا، مشرکین رونے لگ جایا کرتے تھے۔ تو ایک منٹ کے لیے آپ ذرا تصور تو کریں کہ مکے کی گلیاں ہوں، بیت اللہ کا ایریا ہو، پڑھا جا رہا ہو قرآن اور پڑھنے والا ہو آمنہ کا لال صلی اللہ۔ ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو نا، کیا منظر ہوگا۔ وہ قرآن کی تاثیر کو دیکھتے تو کہتے یہ جادو ہے اور یہ جادوگر ہے۔ آگے وہ آپ کو کذاب کہتے، کس میں؟ دعوی نبوت میں، کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس دعوے میں یہ سچا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے رب پر۔ اتنی یہ اس پیغمبر کو جو ساحر کہہ رہے ہیں، اس عظیم الشان ہستی کو جو کذاب کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ اگلی آیت میں بیان کی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے کیا کیا؟ اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ یہ وجہ ہے میرے نبی کو کذاب کہنے کی، یہ وجہ ہے الیاذ باللہ میرے نبی کو ساحر کہنے کی۔ آپ سورۃ صافات میں پڑھ چکے، اس میں کیا کہا تھا انہوں نے؟ مجنون ہے، شاعر ہے۔ سورۃ صافات میں مشرکین کا قول ذکر کیا، یہ مجنون ہے، شاعر ہے، اور یہاں ان کا کیا فتویٰ ذکر کیا؟ ساحر کذاب۔ وجہ کیا تھی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، انہوں نے کئی معبود بنا رکھے تھے جن کو وہ مصائب میں پکارتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی نظر و نیاز دیتے تھے۔ کوئی بیٹے دینے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی مقدمے سے رہائیاں دینے والا، اور کوئی ان کی بات سن کر رب تک پہنچانے والا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورۃ یونس میں آیت نمبر 18 میں ذکر کیا، یہ رب کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہماری بات رب تک پہنچا دیتی ہیں۔ مشرکین عرب کہتے تھے الہ اعظم تو اللہ ہے۔ کون ہے الہ اعظم؟ تو اللہ ہے۔ تو وزیر اعظم کے نیچے وزیر نہیں ہوتے؟ یہ صحت کا وزیر ہے، یہ قانون کا وزیر ہے، یہ مواصلات کا وزیر ہے، یہ بلدیات کا وزیر ہے۔ تو وزیر اعظم ان سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو اللہ الہ اعظم ہے، اس کے نیچے اللہ نے محکمے تقسیم کر رکھے ہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ چل پھر کے دیکھو، گردے میں پتھری ہو گئی ہے تو للہ ٹاؤن جاؤ، یہ محکمہ اللہ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے، وہاں نکلے گی۔ جوڑوں میں ہوا ہو گئی ہے تو شاہ جیونے جاؤ، یہ محکمہ اللہ نے ان کے سپرد کر۔ اولاد نہیں ہے تو سلطان باؤ جاؤ،
یہ محکمہ اللہ نے ان کے سپرد کر. تو اب بھی آپ دیکھ لیں جو مشکل کشاں ہیں، یہ مزار ہیں، لوگوں نے بانٹ رکھے، فلاں تکلیف ہے تو فلاں طرف چلے جاؤ، فلاں تکلیف ہے تو فلاں طرف چلے جاؤ. اور ہم آج بھی یہ دعوت دے رہے ہیں کہ نہیں، ہر مشکل کا مشکل کشا جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے. ہماری بھی یہی دعوت ہے. تو ہمیں بھی جواب میں وہی کچھ سننا پڑتا ہے جو امام الانبیاء کو سننا پڑا. جادوگر ہے، مجنون ہے، کذاب ہے. ہمیں تو شاید یہ نہ کہتے ہو، مجنون نہ کہتے ہو، پاگل ہے، ہمیں تو شاید نہ کہتے ہو، لیکن امام الانبیاء کو کہا جا رہا کہ پوری کائنات میں ان سے بڑھ کے عقل مند کوئی. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ سے بڑھ کے عقل مند کون ہے؟ آپ سے بڑھ کے دانا کون ہے؟ لیکن آپ کو وہ کہہ رہے ہیں مجنون ہے. آپ سے بڑھ کر صادق کون ہے؟ لیکن کہہ رہے ہیں کذاب ہے. تو میں طالب علموں سے کہوں گا، جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، تو یہ سارے فتوے اور پھبتیاں سننے کے لیے تیار رہو. یہ سب کچھ سننا پڑے گا. لوگ کہیں گے وہابی ہے، منکر ہے، نبی کو نہیں مانتا، قبرستان نہیں جانے دیتے، موعظے نہیں مانتے، ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں، قبرستان نہیں جانے دیتے، قبروں پہ جانے سے منع کرتے ہیں. قبروں پہ جانا تو میرے نبی کی سنت ہے. تو سنت سے منع کرنے والا بھی مسلمان رہ سکتا ہے؟ قبروں پہ جائیے، لیکن ان سے لینے کے لیے نہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے. السلام علیکم یا اہل القبور بھی تو دعا ہی ہے نا. قبرستان جائیے، عبرت حاصل کیجیے. قبرستان جائیے، ان کے لیے پڑھیے، ان کے لیے دعا کیجیے. تو یہ توحید بیان کرنے والوں کو وہ سمجھے نا کہ لوگ گلے میں ہار ڈالیں گے یا لوگ پیچھے آپ کے چلیں گے. نو، اگر اس طرح ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ مدائن ہیں. آپ نے پردہ ڈالا ہے، آپ نے حق بات کو چھپایا ہے، آپ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ خطیب صاحب کہنا کیا چاہتی. لیکن جب آپ بالکل واضح طور پہ توحید بیان کریں گے تو میں کون ہوں بھائی اور آپ کون ہیں، کتنی نرم زبان آپ استعمال کر لیں گے، کتنی مٹھاس ہے آپ کی زبان میں. میں ساری کائنات اور دنیا کی جو مٹھاس ہے اپنے پیغمبر کے ایک بول پر قربان کروں. آپ سے میٹھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ سے شیریں زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن جب آپ نے توحید بیان کی اور کہا لا الہ الا اللہ، اس کائنات کا معبود صرف ایک ہے، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی. چلو آپ تو ہمارے مقتدی ہیں، توحید سنتے رہتے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ہمارے چینل کے ذریعے. دوسرے مسلک کے جو ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں، ان تک ہماری بات پہنچے، ان تک ہماری بات پہنچے تو وہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، غور کریں، ضد چھوڑ دیں، ہٹ دھرمی چھوڑ دیں، ہٹ دھرمی چھوڑ دیں، ضد چھوڑ دیں. بتائیں سجدہ عبادت نہیں ہے؟ نہیں ہے عبادت. سجدہ کس کا نام ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا نام ہے. بھئی سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے تو سجدہ ہوگا. سجدہ نام ہے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنے کا. یا یہ علماء سے پوچھئے، ایک نمازی نے ماتھا زمین پہ ٹیکا اور اٹھا لیا نماز میں، اس نے ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی.
سجدہ صاف کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ سجدہ نام سبحان ربی الاعلی کہنے کا نہیں ہے، یہ سجدے میں کہنا سنت ہے۔ سجدہ نام ہے پیشانی کو زمین پر وہ رکھ دی، سجدہ ہو گیا۔ یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے ہم کوئی وہاں سبحان ربی الاعلی پڑھتے، بزرگوں کے قدموں میں سجدہ کرتے ہو۔ میں تو فیس بک پہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں، پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، جانوروں کے قدموں پر، جانور ان کے قدموں پہ جھکا ہوا بندہ، اشرف المخلوقات، جس کے سامنے کبھی رب نے فرشتوں کو جھکایا تھا، وہ کس کے سامنے جھکا ہوا ہے؟ جانوروں کے قدموں میں۔ جانوروں کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے، جانوروں کے کان میں۔ جانور جس چارے میں منہ ڈال رہا ہے، وہ جو دانے زمین پہ گر رہے ہیں اس کو تبرک سمجھ کے کھایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ بھی قیامت کے دن نبی پاک سے کہیں گے ایسا تواڈے امتیاں سن حوض کوثر تو پاڑی دیو، لگ پتہ جانا۔ جب میرے نبی نے کہنا ہے سوکن لکا سوکن، ان کو میری نگاہوں سے دور لے جاؤ، جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل کے رکھ دیا تھا، انہیں میری نگاہوں سے دور کر دو۔ باندری مشرک کی سزا یہی ہے۔ کس کا در چھوڑا؟ اللہ نے فرمایا تین باندریاں دے اگوں نہ جھکاواں تے میں بھی رب نہ کی، چل جا دفع ہو، تجھے میں جانوروں کے قدموں میں نہ جھکاؤں نا، اور جانوروں کے منہ سے نکلا ہوا جھوٹا بطور تبرک تجھے نہ کھلاؤں نا، تو مجھے بھی رب نہ کہنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک کا بنجا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، جھکے جانوروں کے سامنے، جھکے ان نام نہاد پیروں کے سامنے جن کے چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، اور داڑھی والا بندہ ان کے قدموں میں جھک رہا ہے، اور وہ بھی اوپر سے تھپکیاں دے رہا ہے۔ وہ کار سے اترتا ہے اور لوگ سارے سجدے میں پڑے ہوئے، وہ کسی کو نہیں کہتا کہ نہ بھائی یہ پیشانی جھکے گی تو بولو سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے؟ تو پھر کلمے میں کیا کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کیوں اقرار کرتے ہو؟ یہ نظر و نیاز عبادت نہیں ہے؟ خدا گواہ ہے، فقہ حنفی کی جتنی کتابیں آپ بحر الرائق اٹھا لیں، فتح والا عالمگیری اٹھا لیں، قاضی خان اٹھا لیں، بحر الرائق والے نے لکھا النظر عبادت، نظر کیا ہے؟ عبادت۔ اس نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں، مترادف الفاظ، عربی میں اسے نظر کہتے ہیں اور فارسی میں اس کا نام کیا ہے؟ نیاز۔ ہمارے پنجابی میں چڑھاوا، منت۔ النظر عبادت، بحر الرائق والا لکھتا ہے نظر کیا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اگلی عبارت میں پڑھتا ہوں، بالکل آسان سا ترجمہ ہے، کر لیجئے ورنہ میں کر دوں گا۔ بحر الرائق والا کہتا ہے النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک قبیح۔ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک صریح
وکفر قبیح، سجدہ تو اللہ کے سوا کسی ہستی کے لیے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کا کیا کرے۔ نہیں حدیث، نہیں حدیث، میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے۔ یہ جو عورت نے خامند کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا کرنا تھا کہ تعظیم کا؟ تو میرے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی کہنا چاہتے ہیں میری شریعت میں کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز ہو نہیں۔ تبھی تو آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کس کو کہا تھا؟ آپ نے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم باہر ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں لوگ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، تو وہ سردار ہیں ان کے مختلف چکوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، تو وہ ایک گاؤں کا سردار ہے یا ایک شہر کا سردار ہے اور آپ تو کائنات کے سردار ہیں، تو آپ اجازت دیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آیا کریں تو ہم آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا نہ، بلکہ آپ نے فرمایا اگر تو میری قبر پہ گزرے، اگر تو میری قبر پہ گزرے سجدہ کرے گا؟ اس کو صحابی سے آپ نے کہا، اور پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کا کیا کرے۔ تو ہماری شریعت میں سجدہ عبادت ہے، وہ بھی رب کے لیے، اور تعظیم کا سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اجال الآلہۃ الہ واحدہ، اس نبی نے، مدعی نبوت نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، مبالغے کا صیغہ ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پکاریں بھی وہی سنتا ہے، شفائیں بھی وہی دیتا ہے، مقدمے سے رہائیاں بھی وہی دیتا ہے، اور اولاد بھی وہی دیتا ہے، اور داتا بھی وہی ہے، گنج بخش بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، لجپال بھی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، جنہوں نے رب کا در چھوڑا رب نے انہیں بڑا ذلیل کیا، در در پہ جھکایا، کبھی جھنڈوں کے سامنے، کبھی تابوت کے سامنے، کبھی قبروں کے سامنے، کبھی جانوروں کے سامنے، کبھی زندوں کے سامنے، کبھی قبروں کے سامنے، کبھی مزاروں کے سامنے۔ او مزار کی سیڑھیوں پہ جھکے ہوئے، مزار اندر ہے، اس سیڑھیوں پر سر رکھا ہوا ہے، پھر کسی ستون کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اس نو جفی پائیے، بڑا تبرک ہے اس میں۔ سعودی عرب میں کبھی آپ ان کی حالت جا کے دیکھیں، ان کی حالت وہاں کیا ہوتی، یہ ستونوں کے ساتھ اپنی زبان سے چاٹ رہے ہوتے ہیں، یہ محبت ہے۔ اور سعودی عرب کے وہ عالم جو عصر کے بعد درس دیا کرتے تھے عربی میں، تو یہ پاکستانی تو کیا سمجھتے ہوں گے بیچارے، تو وہ عربی میں درس دیتے ہوئے فرماتے تھے یہ جن ستونوں کو تم چومتے چاٹتے رہتے ہو، اے پتھر اساں ترکی چوں منگایا، وہ عالم کہتے تھے اے پتھر اساں ترکی چوں منگایا۔ یہ جو چومنا ہے، آپ اس مسجد کو بھی نہیں چوم سکتے، نو، اس مسجد کی دیوار کو، اللہ کا گھر نہیں چوم سکتے۔ حجر اسود کے سوا آپ بیت اللہ کو نہیں چوم سکتے۔ جی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چومنے لگ جائیں، اس کو چومنے لگ جائیں، چومنا صرف ایک ہی پتھر کو ہے،
اور وہ کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود. اس کے سوا آپ کسی کو نہیں چوم سکتے. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اٹھ کے چل دیے جو سردار تھے، منہم، ان میں سے. جب میرے نبی نے کہا نا لا الہ، اٹھ کے چل دیے جو سردار تھے ان میں سے، اور باقی رعایا کو کہا امشو، چلو چلو، چھوڑو ان کی محفل، چلو. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. یہ تو شاعر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے. اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو اور چلو یہاں سے. ان ھذا لشیء یراد، اس بات میں اس بندے کی کوئی غرض چھپی ہوئی ہے. یہ جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ اور دعوت دیتا ہے، اس میں کوئی غرض ہے. کیا؟ سرداری چاہتا ہے، چودراہٹ چاہتا ہے، لوگ میرے پیچھے آئیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، میں سردار بنوں، بادشاہ بنوں. کوئی غرض چھپی ہوئی. بعض مفسرین نے لکھا کہ میرے آقا نے جب توحید کا اعلان کیا مکے میں، اور دعوت آپ کی ایک ہی تھی، قولوا لا الہ الا، مجھے اللہ کا رسول مانو اور میری دعوت کو قبول کرو کہ میرے سوا، اللہ کے سوا اس کائنات میں الہ اور معبود ہو کوئی. تو مشرکین جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ تیرے بھتیجے نے پورے مکے میں آگ لگا دی، ہمارے سارے معبودوں کا انکار کر دیا. تو اپنے بھتیجے کو اتنی بات سمجھا کہ وہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے. سورۃ یونس میں اللہ نے فرمایا اتنا، کیسے؟ بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، کوئی اور قرآن لے آ، او بدل ہو، اور اگر اور نہیں لا سکتا اس نو تھوڑا جہا تبدیل کر، اس قرآن کو تبدیل کر، تھوڑا سا اسے نرم کر. یہ قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے. یہ جو تیرا قرآن ہے یہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں. اسے تھوڑا سا بدل، سن والے پاسے آویے، ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے، ہم بھی اسے کچھ نہیں کہیں. ابو طالب آئے، آپ سے کہا کہ یہ قوم ہے، میرے پاس آئے تھے. آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ. وہ جو صنادید تھے چودھری وہ آ گئے. آپ نے فرمایا ایک کلمے کا اقرار کر لو، دنیا میں بھی رب تمہیں سردار بنا دے، اور آخرت تو پھر ہے ہی ہے. دنیا میں بھی چودراہٹ تمہاری ہوگی، سرداری تمہاری ہوگی، ایک کلمے کا اقرار کر. ابو جال کہنے لگا ایسے تو 10 کلمے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں.
آپ ایک کلمہ کہتے جس کے بدلے میں ہمیں چودرات ملے، سرداری ملے، حکومت ملے. آپ نے فرمایا کلمہ تو وہ آسان سا ہے، لا الہ الا اللہ. اس کے جواب میں انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا، اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنایا. تو میرے نبی نے جب یہ فرمایا اس وقت وہ سردار اور چودھری اٹھ کے وہاں سے چلے گئے اور اپنی رعیت کو کہا تم بھی چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، اس عقیدے پہ پختہ رہو کہ یہ ہمارے رب کے ہاں کیا ہیں، سفارشی، ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے. اس طرح کی صلح کی کوششیں بڑی ہوئی تھی. ایک صلح کی کوشش یہ ہوئی کہ انہوں نے پیشکش کی کہ 6 مہینے ہم آپ کے معبود خالص اللہ کی عبادت کریں گے اور 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. یہ صلح کا فارمولہ تھا. بظاہر تو بڑا خوبصورت تھا کہ ہم 6 مہینے آپ کے رستے پر، 6 مہینے آپ ہمارے رستے پر. یہ انہوں نے پیشکش کی. اللہ نے سورت کافرون اتاری، آپ سب کو یاد ہے. وہاں رب نے بڑا سخت لہجہ، اس صلح کی پیشکش کے جواب میں اللہ نے بڑا سخت لہجہ اختیار کیا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جن کی میں خالص عبادت کرتا ہوں جس رب کی تم اس کو خالص عبادت نہیں کرتے ہو. اور آخر میں کہا جاؤ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین شرک والا اور میرے لیے میرا دین توحید والا. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی، ایک دفعہ لالچ بھی دیا. انہوں نے لالچ میں انہوں نے کہا مکے کی جس لڑکی پر انگلی رکھ دے اس کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار. مکے کی جو سرداری ہے وہ تاج تیرے سر پہ رکھنے کے لیے تیار. جتنی دولت منہ تو منگنی ہی مانگ لے، جتنی دولت مانگ سکتے ہو مانگو، وہ دولت تیرے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. یہی تو چیزیں ہوتی ہیں، عورت، دولت، سرداری، چودراہٹ. لیکن اتنی بات تو ثابت ہوئی نا کہ دین اگرچہ غلط ہی ہو لیکن اس دین کے ماننے والے اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دیتے. اتنی بات تو ثابت ہوئی. انہوں نے کہا ہمارا شرک والا دین بچ جائے. لڑکی جاتی ہے جائے، دولت جاتی ہے جائے، حکومت جاتی ہے جائے، ہمارا دین بچنا چاہیے. قربانی دیکھیں آپ، شرک والے دین کو بچانے کے لیے مشرکین کی قربانی دیکھیے، جس کے جواب میں میرے نبی نے فرمایا چچا زمین کے خزانوں کی بات کرتے ہو، عورت کی، دولت کی، بادشاہی کی، حکومت کی، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج کا نظام لا کے رکھو اور میرے دوسرے ہاتھ پر چاند کا نظام لا کے رکھ دو، پھر بھی میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جب ابو طالب نے یہ کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی تیری حمایت میں کھڑا رہا، اب سارے مشرکین ایک طرف ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ نے فرمایا چچا یہ تین قداں دی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تیرے سہارے پہ توحید بیان کرتا ہوں، میں تو اس کے سہارے پہ بیان. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ. ذرا ان پہ غور کریں جی قرآن پہ.
قرآن ہر زمانے کے لیے ہادی ہے جی، ہر زمانے کے لیے روشنی ہے۔ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ اس میں کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، یہ چودراہت چاہتا ہے۔ ما سمینا بہذا، نہیں سنی ہم نے یہ بات۔ کیا بات؟ لا الہ الا، یہ مسئلہ توحید کہ اس کائنات کا معبود صرف اللہ ہے، یہ بات ہم نے نہیں سنی فی الملت الاخرہ، پچھلے مذہب میں۔ اس سے مراد دین عیسوی ہے۔ فی الملت الاخرہ سے مراد کیا ہے؟ دین عیسوی۔ بڑے بڑے پادری ہیں، ان کے پاس انجیل ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ ایک غلطی ایسا انہوں کو بھی کبھی نہیں سنی۔ ما سمینا بہذا فی الملت الاخرہ، پچھلے کسی دین میں ہم نے یہ بات نہیں سنی، اسی سے سنی ہے۔ یہ ہمارے طالب علم عزیز ہیں، بچے ہیں ہمارے، یہ کہیں جائیں گے، کسی مسجد میں خطیب لگیں گے تو پہلے خطیب مثلا فوت ہو گئے، انہوں نے 40 سال گزارے تے چپ کر کے گزارے۔ نیک بھی بڑے ہوں گے وہ پہلے خطیب، صالح بھی بڑے ہوں گے، اور یہ نیا خطیب توحید بیان کرے گا تو لوگ کہیں گے وہ بھی تے 40 سال رہا سی، ایک گل اساں اس کول تے کدی نہیں سنی۔ ما سمینا بہذا فی الملت ہم نے بڑے بڑے علماء سنے، بڑے بڑے پیر سنے، بڑے بڑے خطیب سنے، ایک گل تے ایسا کسی کو نہیں سنی جو بات آپ کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اس کائنات کا الہ اور معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے جو اللہ کے سوا غائبانہ پکارے سنتا ہو۔ اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں۔ ہم نے یہ بات تو پچھلے کسی مذہب میں، دین میں نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہ نبی جو بات کہہ رہا ہے یہ بنائی گئی ہے، گھڑی گئی ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ مشرکین نے ایک بات کی، اللہ نے ان کی بات کو یہاں ذکر کیا۔ مشرکین کہتے تھے اللہ نے اگر نبوت دینی ہوتی تو مکے کے کسی چودھری کو دیتا، یا طائف کے کسی سردار کو دیتا، رئیس کو، مالدار، صاحب ثروت۔ نبوت ان کو ملنی چاہیے تھی نا، اس کو ذکر کیا۔ انزل علیہ الذکر، کیا اس پر اتاری گئی ہے نصیحت؟ الذکر قرآن، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو اتارا۔ تو مراد ذکر سے کیا ہے؟ قرآن۔ کیا اس پر اتارا گیا ہے ذکر اور نصیحت من بیننا، ہم سب کے درمیان میں سے؟ چودھری تو ہم ہیں، سردار تو ہم ہیں، رئیس تو ہم ہیں، دولت مند تو ہم ہیں، شہرت تو دوسرے علاقوں میں ہماری ہے، ہم میں سب میں یہی ملا تھا رب کو۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ وجہ نہیں ہے نہ ماننے کی کہ انہیں نبوت کیوں مل گئی، ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ بل ہم فی شکن من ذکری، بلکہ یہ شک میں ہیں، من ذکری، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے۔ آگے اللہ نے کہا نہیں صرف شک نہیں، بل لما یذوقوا عذاب، انہوں نے ابھی تک عذاب کا مزہ نہیں چکھا، ابھی تک ان کو ہمارا عذاب نہیں نہ لگا، عذاب نہیں نہ آیا، اس لیے یہ باتیں کر رہی ہیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیسا خوبصورت جواب دیا جی رب نے، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ اس کو نبوت کیوں مل گئی؟
نبوت تو کسی چودھری کو ملنی چاہیے تھی، سردار کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ انہوں نے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا ہے، جو غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ نبوت جو رحمت ہے، اس کے خزانے ہم نے ان کو دے رکھے ہیں، انہوں نے تقسیم کرنے تھے کہ کس نے نبی بننا ہے۔ نہیں، رحمت کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں نبی بنا دیا کرتے ہیں۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، یہ مالک ہیں، ان کا اختیار چلنا ہے۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پس یہ چڑھ جائیں، رسیاں تان کے آسمانوں پہ چڑھ جائیں۔ رب نے بھی مشرکین کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا۔ وہ کہتے تھے اسے نبوت ملنی تھی، چودھری کسی سردار کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ نے فرمایا تہاڈے کول بادشاہی آسمانہ زمینہ دی، جو تمہارے بس میں ہے نا، پھر چڑھو آسمان کی طرف اور وہاں جا کے اس وحی کو بند کرو جو وحی میں اپنے محمد پہ اتار رہا ہوں صلی اللہ ہو، چڑھ جاؤ اور اس وحی کو تم بند کر کے آؤ۔ جندن ہنالک مہزوم من الاحزاب، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے مشرکین عرب کا۔ کچھ لوگوں نے تنوین تعظیم کے لیے بھی ذکر کی، بڑا لشکر ہے، قوت بڑی ہے ان کی، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن تنوین قلت کے لیے۔ جندن، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے ان لشکروں میں سے۔ کن لشکروں میں سے؟ فرعون، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم نوح، ان کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ ہنالک مہزوم، اس جگہ پہ ان کو مٹا کے رکھ دیا جائے گا، اس جگہ پہ یہ لشکر شکست کھا جائے گا۔ اس جگہ سے مراد ہے بدر۔ یہاں اللہ نے وعدہ کر لیا اپنے نبی سے، جو مکے میں آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا لشکر ہے پہلے لشکروں کے مقابلے میں، جنہیں ہم بدر کے میدان میں پکڑ کے تباہی کے گھاٹ اتار دیں۔